آج میں آپ کو معاشرے کے ایک ایسے برائی، ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اور وہ گناہ ہے جعلی ڈگری کے ذریعے ملازمت حاصل کرنا، جو کہ شرعاً حرام ہے، کیونکہ جعلی ڈگری کے ذریعے ملازمت حاصل کرنے والا شخص بیک وقت کئی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک جرم تو وہ یہ کرتا ہے کہ جعلی ڈگری کو اصل ڈگری قرار دے کر جھوٹ بول دیتا ہے، جو کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دوسرا جرم وہ یہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان، قرآن اور سنت ان سب کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ تیسرا جرم وہ یہ کرتا ہے کہ وہ نااہل ہو کر اصل حقداروں کا حق مار دیتا ہے، اس لیے وہ شخص غاصب بھی ہے۔ اور ایک جرم یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ باعث کفر ہے۔ اسی لیے جنگ 24 مئی 2010 کے مطابق سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ اور ان کے ممبران کے طرف سے اس پر فتویٰ صادر ہوا ہے کہ جعلی ڈگری کے ذریعے ملازمت حاصل کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے متعدد علماء کرام، مفتیان اعظام نے سعودی اعلیٰ کے فتوے کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو شخص بھی جعلی ڈگری کے ذریعے کسی منصب پر فائز ہو کر اصل حقدار لوگوں کا حق غصب کرتا ہے تو یہ شخص حرام کام میں مبتلا ہے، ساری زندگی یہ حرام کھاتا ہے، اپنے اہل اور عیال اور اپنی اولاد کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے ملک پاکستان میں جعلی ڈگریوں کے ذریعے اعلیٰ عہدوں تک رسائی کا چلن ایک روایت اختیار کر چکا ہے۔ شاید کہ کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں جعلی ڈگریوں والے حقیقی معنوں میں اہل افراد کی حق تلفی کا سبب نہ بن رہے ہو۔ حالانکہ ہمارے قانون میں نہایت واضح الفاظ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مملکت خداداد میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور قرآن اس بات کا واضح اعلان کرتا ہے کہ ہر قسم کی ذمہ داری اس کی اہلیت رکھنے والے فرد کو ہی دی جانی چاہیے۔ تو پھر جمہوریت کے نام پر اور کسی اور ہیلے سے حرام چیز کو حلال جان کر اس کو کرنا، یہ تو باعث کفر ہے۔ تو دوستو، جتنے بھی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو جعلی ڈگریوں کی وجہ سے کسی منصب پر فائز ہے، تو خدا را وہ توبہ طائب ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں روئے اور اپنے اس گناہ پر اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔